ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، تو الحمدللہ اسی واسطے یہ کورس منعقد کیا گیا، اور خوش نصیب احباب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی جہاں ہم اپنی دنیا کو بچانے کے لیے، دنیا کو محفوظ کرنے کے لیے، دنیا کو بڑھانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں جس رب نے زندگی دی اور رب نے زندگی اپنی پہچان کے لیے دی، اپنے قرب کے لیے دی، اپنی معرفت کے لیے دی، ہمارے پاس اسی رب کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمارا حاضر ہونا قبول فرمائے، اور بالخصوص اس عقائد کورس کے صدقے رب العالمین ہمارے جان، ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری صحت کی حفاظت فرمائے، اور بالخصوص اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو عطا فرمائے۔ جتنے احباب یہاں شامل ہیں، بالخصوص نور عالم بھائی کے جو ہے مرحومین بھائی اور والد محترم کو اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے، اور بہترین ثواب ہے یہ بات یاد رکھیے گا۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ذریعے کوئی راہ ہدایت پر آ جائے، یہ احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو اب ہم اپنے کورس کی طرف آتے ہیں، کیونکہ تدریسی معاملہ ہوگا، اور میں یہی گزارش کروں گا کہ اپنے ساتھ ایک پین اور ایک کاپی لے کر آئیں تاکہ کچھ چیزیں آپ لکھیں بھی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ شریعت کے اجزاء 3 ہیں۔ شریعت کے اجزاء کتنے؟ 3 ہیں۔ 3 جہتوں پہ شریعت کے معاملے آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک تو ہے عقائد، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، عقائد۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اعمال آپ کتنی چلے جائیں، نظریات، عقائد آپ کے ٹھیک نہیں ہوں گے تو اعمال آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ پہلا ہو گیا عقیدہ۔ شریعت کے 3 حصے ہو گئے۔ کتنے حصے ہو گئے؟ 3 حصے۔ پہلا ہو گیا عقیدہ، دوسرا ہو گیا معاملات۔ دوسرا کیا ہے؟ معاملات، جس کے اندر فقہ کی تمام ابحاث آ جاتی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طلاق، نکاح، یہ سارا کا سارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ معاملات کے ساتھ۔ اور تیسرا ہو گیا اخلاقیات۔ تیسرا کیا ہو گیا؟ اخلاقیات، کہ ہمیں اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے اسٹاف سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے لوگوں سے، مسلمان بھائیوں سے کس طرح کے تعلقات اور ان سے کس اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اب عقیدہ کہتے ہیں کس کو ہے؟ لغوی معنی ڈکشنری کے اندر عقیدے کی جو تعریف ہے، منجد کے اندر جو موجود ہے، ما عقد علیہ القلب والضمیر۔ کیا کہا گیا؟ کہ کسی چیز کو پختہ جو ہے دل میں بٹھا لینا، کسی چیز کو پختگی کے ساتھ دل میں مضبوط کر لینا، دل میں گرہ لگا لینا، یہ ہوتا ہے عقیدہ۔ یعنی ایسی بات کہ جس کو آپ زبان سے اقرار بھی کریں اور دل میں اس کی ایسی تصدیق ہو کہ کوئی آپ کا سر بھی قلم کر دے، آپ اس عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ۔ عقد کہتے ہیں عربی میں گرہ لگانا۔ ہم کہتے ہیں نا یار عقد مسنونہ ہو گیا ان کا، یعنی میاں بیوی کو آپس میں گرہ لگا دیا گیا، میاں بیوی کو آپس میں کیا کر دیا گیا؟ جوڑ دیا گیا۔ یہ بہت کمال کی بحثیں ہو رہی ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ عالم بننے کے لیے عقائد پر جو دسترس حاصل ہوتی ہے، میں جو ہے یہ بات ضرور کہوں گا کہ 10 روز آپ سمجھیں کہ انشاءاللہ اس لیول کا عقیدہ آپ کے سامنے آ جائے گا جو ہم کتابوں میں، عربی کتابوں میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ محنت کے ساتھ یہ 4-5 دن، یہ 1 گھنٹے کی کلاس کے لیے 4-5 دن کی محنت ہے، تو انشاءاللہ آپ سمجھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ اب اصطلاحی معنی کیا ہو گیا عقیدے کا؟ ان امور کا نام ہو گیا، ان چیزوں کا نام عقیدہ ہو گیا کہ جس کو آپ دل سے، جس کی تصدیق کریں اور دل مطمئن ہو، کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، کسی بھی قسم کا۔ اللہ کے متعلق عقیدہ ایسا پختہ ہو کہ دل اتنا مطمئن ہو، کوئی شک نہ ہو۔ حضور کے متعلق، انبیاء کے متعلق، صحابہ کے متعلق، علم غیب کے متعلق، حاضر و ناظر کے متعلق، یہ ساری چیزیں کہ دل اس کی ایسی تصدیق کرے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ یہ کیا ہو گیا؟ عقیدہ۔ اچھا، ایمان کی کیا تعریف ہے؟ اب میں آپ سے پوچھوں ایمان کس کو کہتا ہے؟
اب ہو سکتا ہے کہ مجھے ایمان مفصل ایمان مجمل سنانا شروع کر دیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ بھائی اٹ سیلف ایمان کہتے کس کو، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ کیا؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، یہ ہے ایمان۔ ہم کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان سے اقرار کر رہے ہیں اور دل میں بھی اس کی تصدیق ہو، دل بھی اس کو قبول کرے، ذرا سی شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، یہ ہے کیا ہے؟ ایمان۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ اب بیٹھے ہوں کسی محفل میں، دل میں یہ ہو کہ یار پتہ نہیں محفل ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن لوگوں کو ریاکاری کے لیے، لوگوں کو، بعض علماء نے لکھا ہے گناہ کرنا مسئلہ نہیں ہے، گناہ ریاکاری اس سے بڑا مسئلہ ہے، ریاکاری اس سے بڑا مسئلہ۔ اب زبان سے آپ نے اقرار کر لیا، دل میں اس کی تصدیق نہیں ہے، وہ تو منافق کی کیٹیگری میں آ گیا۔ اور میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں ایمان کہتے ہیں کس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ نکلے، قوم کو لے کے نکلے، بھئی چلو ہجرت کرنی ہے، یہاں سے نکلنا ہے۔ تو جب آپ نکلے تو سفر آپ نے طے کیا، تو آگے آگے دریائے نیل، آگے کیا آ گیا؟ دریا نیل، اور پیچھے ہے فرعون کا لشکر، اسلحہ لیس مارنے کے لیے کھڑے، فرعون کا لشکر پورا کھڑا ہے۔ اب قوم ہو گئی پریشان، قوم تو بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہے نا، مسئلہ یہی ہوتا ہے، جس کے پیچھے چل رہے ہیں اس پر یقین اور اعتماد نہیں ہوتا تو پھر ہو جاتے ہیں پریشان۔ جب بندے کا اپنے شیخ پر یقین کامل ہوتا ہے تو پھر پریشان نہیں ہوتا۔ اب جب قوم نے دیکھا کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریائے نیل ہے، قرآن کے الفاظ ہے، وہ کہنے لگے انا لمدرکون۔ کیا کہنے لگے؟ انا لمدرکون، ہم تو پھنس گئے، اب ہم کہاں جائیں گے، ہمارا تو معاملہ خراب ہو گیا کہ آگے دریا نیل ہے، راستہ ہی نہیں ہے، پیچھے قوم فرعون کا لشکر ہے، وہ تو ہمیں ختم کر دے گا۔ لیکن قربان جائیں، ایمان کہتے ہیں کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس موقع پر آگے کوئی راستہ بھی نہیں ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے راستہ نکال دے گا۔ پتہ چلا کہ ایمان کیا ہے؟ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے پھر دل میں یہ یقین ہو کہ میرا رب راستہ نکالے گا، یہ ہے ایمان۔ ہم کہتے ہیں راستہ پہلے بنا لیں پھر معاملات بنیں گے، نہیں، پھر تو آپ نے راستے پر ایمان رکھا ہے، رب پہ تھوڑی ایمان رکھا ہے۔ ایمان کیا کہہ رہا ہے رب ایمان کے متعلق؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھ کے ایمان نہیں ہوتا، بن دیکھے ایمان ہوتا ہے۔ اور پھر ایمان اگر آپ اٹ سیلف ایمان کی تعریف دیکھیں گے لغوی طور پہ تو ایمان نکلا ہے امن سے۔ ایمان کس سے نکلا ہے؟ امن سے۔ اور امن اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، امن دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ بندے کو اپنی ذات سے کیا ٹینشن ہے؟ وہ تو کوئی بیوقوفی ہوگا جو خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا، لیکن اصل مسئلہ جو ہے نا وہ دوسروں کا امن کو ہوتا ہے۔ اور اس لیے کہا گیا کہ ایمان امن سے نکلا ہے، اور امن دینا وہ دوسروں کے لیے، دوسرے بھائیوں کے لیے۔ اب اللہ سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ آج جو پہلی کلاس ہے ہماری 10 اتوار کی یہ کلاس ہے، کوشش یہ کریں میرے بھائی 2 بجے سے پہلے آ جائیں، 2 بجے کے بعد نہ آئیں۔ یہ بڑی خاص محفل ہے بھائی، اب یہ عقل والوں کو اس کا ادراک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اپنی پہچان نہیں عطا کرتا، اکثر نہیں آتے ہیں۔ اکثر کے متعلق تو فرما رہے ہیں اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم لا یؤمنون۔ یہ میں آپ کو بات بتا دوں، اسلام میں اکثریت نہیں ہے، اکثر تو فرما رہے ایمان والے نہیں ہے، اکثر تو عقل والے نہیں ہیں۔ بڑے کم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سلیکٹ کرتے ہیں اپنے لیے، بڑے کم لوگ، جمہوریت نہیں ہے یہاں پہ۔ اور جن لوگوں کو رب سلیکٹ کر لیتا ہے نا تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ یہ بہت اہمیت کا حامل کورس ہے تاکہ ہم اپنے اور اپنے لوگوں کی ایمان کی حفاظت کا سبب بنیں۔ اب اللہ سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق جو عقیدہ ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ ایک ہے۔ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ کس میں؟ اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی صفت ہے نا حی، قادر، سمیع، بصیر، یہ ساری اس کی صفت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا بندہ اس کی صفتوں میں بھی شامل ہو سکتا ہے کہ جو صفت رب کی ہے وہ صفت اٹ سیلف کسی اور کی ہو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے تو دیکھیں، زندہ ہم بھی ہیں، زندہ رب بھی ہے، ایک معنی میں تو شرکت ہو رہی ہے نا، اپنے ذہن سے سوچیں۔ لیکن ہماری زندگی اٹ سیلف نہیں ہے، ہم بذات خود زندہ نہیں ہیں، رب کی عطا سے زندہ ہے، اور رب جب چاہے گا مار دے گا۔ سننا ہمارا اٹ سیلف نہیں ہے کہ ہم اپنی طاقت سے سن رہے ہیں، یہ جو طاقت ہے یہ رب کی عطا سے، لیکن اللہ جو سن رہا ہے وہ کسی کی طاقت سے نہیں ہے بلکہ اس کی خود کی ہے۔ تو سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ دوسرا کیا کہ وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور وہ واجب الوجود ہے۔ کیا ہے؟ واجب الوجود۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واجب الوجود کس کو کہتا ہے؟ یعنی واجب الوجود آپ یہ سمجھیں کہ جس کا وجود ضروری ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، اس کا عدم ہونا محال ہے، یعنی نہ ہونا یہ کیا ہے؟ محال ہے، ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ اب کیسا ہے اس بارے میں بحث ہمیں نہیں کرنی، بس وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا، اور آگے کیا؟ وہی باقی ہے، اسی کو بقا ہے، باقی ساری کے سارے کل من علیہا فان، سب فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ بقا اگر ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے کہ رب کی ذات ہمیشہ کے لیے بقا ہے، اور فرمایا وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، تمام جہاں اس کے محتاج ہے۔ ہم بے پرواہ نہیں ہیں، لیکن وہ بے پرواہ ہے۔ اگر ہم بے پرواہ ہوتے نا، یہ پیٹ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ صحیح ہماری بات، ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں کسی نہ کسی کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے، صمد کی کیفیت ہے۔ اور جب یہ صمد کی کیفیت فرمایا اللہ الصمد، کہ بندے کو بندے کی پرواہ نہ ہو، ایک موقع پہ بندہ بھی بے پرواہ ہو جاتا ہے، لیکن بندہ بندے سے بے پرواہ ہو سکتا ہے، رب سے کبھی بھی بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ بزرگوں کو آپ نے دیکھا نا، وہ لوگوں کے مال سے، لوگوں کی دولتوں سے، لوگوں کی شہرتوں سے، لوگوں کے ہجوم سے۔ بایزید بسطامی کو دیکھیں، رمضان کا مہینہ ہے، آپ ایک جگہ پہ سفر کے لیے گئے، سفر کے ارادے سے نکلے، رمضان کا مہینہ تھا، لوگوں کی کثرت آ گئی، ہاتھ چومنے لگے، پاؤں چومنے لگے، آپ لوگوں سے بیزار ہو کے آپ نے کیا کیا؟ اپنے تھیلے سے کھجور نکالا اور کھا لیا۔ جب وہ تھیلے سے کھجور نکالا اور کھایا تو لوگوں نے کہا دیکھو یہ کتنا بڑا مولوی ہے، کتنا بڑا پیر ہے، کتنا بڑا ولی ہے، رمضان کے مہینے میں کھجور کھا رہا ہے۔ اب لوگ آپ کو چھوڑ کے جانے لگے تو آپ مسکرا کے کہنے لگے، کہا یہ میرے لیے نہیں تھے، یہ اپنے نظریات کے لیے تھے، میرے لیے ہوتے تو یہ مجھے کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جاتے، کسی صورت بھی چھوڑ کے نہیں جاتے۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ بندے کو گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہ گار سے نہیں۔ صحیح ہماری بات، یہ بزرگوں کا صوفیہ کا طریقہ رہا ہے۔ ہاں، یہ صوفیہ کا طریقہ رہا ہے، بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ ان کی بارگاہ میں سب آ جاتے تھے، اور آنے والا نا یہ نہیں محسوس کرتا تھا کہ میری داڑھی نہیں ہے، میں پین شرٹ میں ہوں، میرا یہ نہیں ہے، میرا وہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا محفوظ سمجھتا تھا ان کی بارگاہ میں آ کے، اللہ والوں کی بارگاہ۔ پھر آپ مسکرایا، فرمانے لگے ان کو اتنا نہیں پتہ کہ مسافر پہ روزہ ہے نہیں، لیکن انہوں نے بس بلا سوچے سمجھے مجھے چھوڑ کے چلے گئے، چلو اچھا ہی ہے کہ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ بزرگوں کے نا بڑے عجیب و غریب ہوتے تھے طریقے سمجھانے کے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ ایک درخت کے پاس بیٹھے، سائے میں بیٹھ کے، تو اب ہم کلام ہو گئے، درخت سے بات کرنے لگ گئے۔
اللہ والوں کو تو اللہ نے تصرف اختیار عطا کیا ہوتا ہے نا. جب ہم آگے پڑھیں گے تو یہ بھی مسئلہ سمجھیں گے. کہنے لگے بھائی درخت تیرے میں بڑی خوبی ہے. درخت کلام کرنے لگے دیکھو میں کتنی خوبی ہے, میرے سائے میں دشمن بھی بیٹھ جائے تو میں اس کو سایہ کرتا ہوں, کوئی مجھے پتھر مارے تو میں پھل دیتا ہوں. آپ مسکرائے, فرمانے لگے ہاں خوبی تو آپ میں بہت ہے. آپ فرمانے لگے خوبی تو بہت ہے آپ کے اندر, لیکن آپ کا اینڈ اچھا نہیں ہے. کیا کہنے لگے؟ آپ کا اینڈ اچھا نہیں ہے. اتنی خوبی ہے تو اینڈ تو اچھا ہونا چاہیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. بندہ نیکی کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر غالب آتی ہے اور اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے. بندہ گناہ کرتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ آتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت غالب آتی ہے, اللہ اس کو جہنم کے بجائے جنت میں ڈال دیتا ہے. یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے بھائی. بندے کو اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے ہم بڑے دین کا کام کر رہے ہوں, سب کچھ کر رہے ہوں, لیکن پھر بھی اپنے اندر یہی ہونا چاہیے کہ یار پتہ نہیں کب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاملہ کر دے. جب یہ خوف کا معاملہ رہے گا تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول رہیں گے. تو آپ فرمانے لگے تیرا اینڈ اچھا نہیں ہے. کہا کیا اینڈ اچھا نہیں ہے؟ کہا اتنی خوبی ہونے کے باوجود لوگ تجھے کاٹتے اور جلا دیتے. کیا کرتے؟ کاٹتے اور جلا دیتے. وہ درخت پریشان ہوا, اس نے کہا کہ حضرت یہ بات تو آپ نے بالکل کمال کی کہی ہے. کہا پھر دیکھیں یہ ہے ایمان. کہا پھر درخت کہنے لگا حضرت آپ بتائیں پھر یہ مسئلہ کیا ہے, اس کو کیسے حل کیا جائے, اس کی پریشانی کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے بات یہ ہے ساری خوبیاں تمہارے اندر ہے لیکن ایک خامی ہے اور وہ خامی بہت خطرناک ہے. کہا کیا خامی ہے؟ کہا خامی یہ ہے کہ جہاں کی ہوا ہوتی ہے نا تمہاری ٹہنیاں ادھری ہو جاتی ہیں. جہاں کی ہوا ہوتی ہے تمہاری شاخیں اسی طرف چلے جاتی ہیں. تو میرے بھائی جہاں کی ہوا ادھر نہیں جانا ہوتا, ایک جگہ اٹک کے بیٹھ جانا ہوتا ہے. یہ ہے ایمان. تو آپ دیکھیں نا حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا مَعِیَ رَبِّ سَیَهْدِينِ, میرا رب میرے ساتھ ہے. اگرچہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے, آگے دریائے نیل ہے, لیکن میرا رب میرے لیے راستہ نکالے گا. اور آپ نے قرآن پڑھا کہ رب نے کیسا راستہ نکالا کہ آج بھی وہ مقام ایسا ہے کہ کھارا پانی علیحدہ, میٹھا پانی علیحدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لکیر کھینچ دیا اور ایسی پناہ عطا فرمائی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کی قوم آپ کے ساتھ سمندر کے راستے سے تیر کرتے ہوئے گئے. اور جب فرعون کا لشکر آنے لگا تو سمندر اپنے موج میں دوبارہ. تو یہ ہے ایمان. اور فرمایا اور کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ فرمایا اس کی ذات قدیم ہے. اس کی ذات کیا ہے؟ قدیم ہے, ازلی ہے, ابدی ہے. صفات بھی قدیم ہے, ازلی ہے, ابدی ہے. جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ تک رہے گی, اسی طرح اس کی صفات بھی اٹ سیلف ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ تک رہے گی. جب کوئی سننے والا نہیں تھا نا تب بھی اللہ سمیع ضرور تھا. جب کوئی بولنے والا نہیں تھا نا تب بھی اللہ کلیم ضرور تھا. جب کوئی بھی مخاطب نہیں تھا تب بھی اللہ مخاطب ضرور تھا. صحیح مانی بات. اور پھر کیا, اس کے علاوہ تمام چیزیں حادث ہیں. تمام چیزیں کیا ہیں؟ حادث کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو بعد میں آ جائے. کیا؟ جو پہلے نہ تھی بعد میں ہوگی, بعد میں موجود ہوئی. تو اس کے علاوہ تمام چیزیں حادث ہیں, تمام چیزیں حادث. اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی ہے, قدیم ہے, ابدی ہے. اور رب کے علاوہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ حادث ہیں. اور نہ وہ کسی کا باپ ہے, نہ بیٹا ہے, اور نہ اس کے لیے کوئی بیوی ہے. جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے وہ کافر ہے. جیسے عیسائیوں کا عقیدہ کہ تین میں سے دوسرا, تین میں تیسرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا. کچھ ہمارے یہاں لوگوں نے بھی کہہ دیا نا تقریر کرتے ہوئے, دعا کرتے ہوئے, یا اللہ تو کدھر ہے؟ میرا دل کرتا ہے کہ تو میرے سامنے آ جائے, میں تیرے بالوں کو سنواروں, تجھے تیل لگاؤں, تیرے پاؤں کو دباؤں. جذباتی بات لوگ کر لیتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا. یہی تو بڑا مسئلہ ہے. ایمان اس بات کا نام تھوڑی ہے کہ وہ دیکھے کہ تم نے جذبات میں یہ بات کہے.
تم نے مذاق میں یہ بات کہی، تم نے ٹک ٹاک بنانے کے لیے بات کہی۔ بھائی ایمان تو یہی ہے کہ جب تم نے وہ بات کی تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گستاخ ہیں نا، اللہ قرآن کے متعلق کیا فرما رہا ہے؟ اتلم بعد ذالک زنیم، کیا فرمایا؟ یہ حرام کی پیدائش سے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ علماء نے لکھا کہ یار یہ کیسے؟ تو فرمایا کچھ حرام کی پیدائشیں ایسے بھی ہوں گی کہ میاں بیوی کو پتہ نہیں ہوگا، کلمہ کفر بول دیا ہوگا یا کلمہ کفر پہ راضی ہو گئے ہوں گے۔ اب جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ ایک کلام ہے، ابھی یہ سارے موضوع پہ ہماری اور بھی کافی باتیں ہونی ہیں۔ جیسے اللہ میاں کہنا، ہمارے لوگ کہتے ہیں نا اللہ میاں اللہ میاں، علماء نے سختی سے منع فرمایا کہ اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ میاں کے کئی معنی ہیں، ایک مالک کے بھی ہے، ایک شوہر کے بھی ہے، ایک دلال کے بھی ہے۔ اور یہ اصول یاد رکھیے گا کہ جس لفظ کے کئی معنی ہوں اور ایک معنی بھی ایسا ہو جو خباثت پہ دلالت کرتا ہو یا جو برے معنی پہ دلالت کرتا ہو، وہ لفظ اللہ اور اس کے رسول کے اور اس کے محبوبوں کے لیے بولنا استعمال کرنا حرام ہے۔ آپ دیکھ لیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو محبوب کو رائنا نہ کہو۔ حالانکہ وہ تو رائنا کا مطلب کیا مراد لے رہے تھے کہ ہماری رعایت فرمائیے۔ صحابہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہماری رعایت فرمائیے۔ لیکن یہودیوں کا ایک معنی اس کے یہاں بڑا خراب تھا، جس کا مطلب تھا چرواہ، جانور کو چرانے والا۔ اب جب یہ معنی ہوا تو یہودی بڑے ہنسنے لگے، کہا دیکھو تمہارے جو ہے نا صحابہ حضور کو کیا بولتے ہیں، معاذ اللہ۔ اب ایک صحابی تھے، وہ یہودیوں کے اس نالج کو جانتے تھے، اس معنی کو جانتے تھے، وہ روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ صحابہ تو مجھے پتہ ہے کہ یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں آپ کو رائنا، لیکن یہودیوں کا یہ لفظ اس معنی پہ دلالت کرتا ہے۔ آپ رو کے جب یہ بات کہنے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، اتنے میں حضرت جبرائیل آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پیغام لے کے حضور کو سلام پیش کیا اور کہا اے محبوب تمام ایمان والوں کو کہہ دیں کہ لا تقولوا رائنا، یہ نہ کہے رائنا، بلکہ اگر کچھ کہنا ہو تو کہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ اب آپ بولیں گے حضرت یہ تو قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، آگے کیا ہے؟ انظرنا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ وہ لفظ جس کے کئی معنی ہوں اور ایک معنی ایسا ہو جو برے معنی پہ دلالت کر رہا ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں وہ ایک کلام ہے، بڑے لوگ اس کو شوق سے سنتے ہیں، طلب تھی ہوس تھی دید کی اور معراج کا بہانہ تھا۔ حالانکہ ہوس کا لفظ شاعر نے استعمال نہیں کیا، طلب کا لفظ استعمال کیا شاعر نے، جو کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کچھ یہ سنگر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہم ان کو فوراً سمجھ لیتے ہیں، کوئی کلام پڑھ لیں تو ہم سمجھے اس سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں، کیا کلام پڑھا، کتنے آنسو نکل گئے اس کے۔ وہ میرے بھائی سلمان خان کے بھی بہت زیادہ نکلتے ہیں، پھر شاہ رخ خان کے بھی نکلتے ہیں، تو پھر وہ پتہ نہیں کیسے کیسے آپ اسٹوڈیو سے ریلیٹڈ ہے کہ کوئی ہو نا تو اس کو پتہ کہ ایسے ایسے کیمیکلس ہیں، معاملات ہیں کہ لگا دو تو آنسو ہی آنسو، مگر مجھ سے بھی زیادہ آنسو نکل جائے۔ اب ہوس کا لفظ رب کے لیے استعمال کرنا سخت حرام ہے، بعض علماء نے کہا کفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہوس مذموم چیزوں کا ہوتا ہے۔ بولتے یار تیرا بڑا ہوس ہے اس چیز کا، عورتوں کا تجھ میں بڑا ہوس ہے، دولت کا بڑا ہوس ہے، شہوت کا بڑا ہوس ہے۔ تو ہوس جو ہے وہ مذموم شے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مذموم شے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بری چیزوں کے لیے ہوس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لوگوں نے، علماء نے یہاں تک لکھا کہ اس کو حج کا ہوس ہے، حج کی ہوس ہے، کہا یہ بھی حرام ہے، کفر ہے۔ حج کی طلب ہے، حج کا عشق ہے، حج کی ہوس یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اب اچھا یہ میں آپ کو ابھی بات بتاؤں، یہ اکثر یہ آپ دیوبندیوں کی مساجد سے سنیں گے۔ اچھا دیوبند کے اکابر علماء وہ اللہ کے لیے واحد کا ہی صیغہ استعمال کرتے تھے، آپ کتابوں میں پڑھ لیں۔ دیوبند کے اکابر علماء جو پہلے کے ان کے بڑے علماء تھے،
وہ لفظ واحد ہی استعمال کرتے تھے یہ، لیکن جو اصاغر ہے نا، یہ چھوٹے جو آگے ہیں، یہ فتنہ کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو نہیں، دیکھو یار فرماتا ہے میں تو ادب نہیں ہے، فرماتے ہیں میں ادب ہے۔ وہ میرے بھائی رب واحد ہے، اور ادب یہی ہے کہ اس کے لیے واحد ہی کا لفظ استعمال کیا جائے۔ لفظ واحد ہے، رب واحد ہے، اور اس کے لیے لفظ بھی واحد ہی کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ فتنوں کو چڑھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو نظر آتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ سمجھتے نہیں، دیکھو یار ہم اپنے باپ کے لیے ایسا بولیں گے، ماں کے لیے ایسا بولیں گے۔ میرے بھائی ماں اور باپ سے آپ کہاں رب کو کمپیئر کریں؟ وہ ماں باپ ہے، وہ رب ہے۔ اللہ تو اپنے متعلق فرما رہا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے وہ ذات جو تو پاکی بیان کرتا ہے۔ اب میں بولوں اللہ تو بڑا پاک ہے، تو بڑا یہ ہے، تو بڑا وہ ہے، اللہ آگے سے جواب دے رہا ہے تو کیا پاکی بیان کر رہا ہے؟ تیرا رب تو اس سے بھی پاک ہے، تو اب کیا کریں؟ کہ اگر پاکی بیان کرنا ہے نا تو پاکی بھی میں بتاتا ہوں کیسے بیان کرنا ہے۔ کہا بھائی کیسا بیان کرنا ہے؟ کہا اب بتاؤ، میں اپنی پاکی اپنی زبان حال سے خود بیان کرتا ہوں، تم اس کو دہرا لو، بس تم اس کو دہرا لو کہ میری پاکی ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے پاکی؟ فرمایا خود الحمدللہ رب العالمین۔ بندہ کتنی اپنے حساب سے کلام بنا لے، اشعار بنا لے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہو کہ تو نہیں پاکی بیان کر سکتا، میں اپنی پاکی میں خود ہی بیان کر سکتا ہوں۔ اب اسی طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کو ایشور۔ آپ دیکھ لیں کتنا مطلب یہ خاص، آپ کو یہ ایسی باتیں آپ کو عموماً نہیں ملیں گی، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، یہ کلاسز میں پڑھائی جاتی ہیں، اور آج کل تو کلاسز میں بھی اتنا کیٹیگوریکلی نہیں پڑھایا جاتا۔ یہ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے نا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ایسے ہی ہے نا بیٹا، یہ بہت اہمیت کا حامل کورس ہے الحمدللہ۔ اب لوگ کہتے تھے ایشور ہے، گاڈ ہے، بولے یار اس کا مطلب بھی تو خدا ہی ہے نا یار، گاڈ عربی کا زبان انگلش زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہو گیا خدا۔ ایشور ہندو زبان کا لفظ ہو گیا، اس کا مطلب ہو گیا خدا۔ سب ایک ہی ہے، جھگڑے صرف نام کے ہیں، ذات سب ایک ہی ہے۔ یہ چورن ہوتی ساری صلح حکمت عملی کی اور صلح کلی کی چورن ہے یہ ساری۔ ایک اجنبی شخص کے سامنے آپ جب گاڈ کا لفظ استعمال کریں گے تو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ مسلمانوں کی خدا کی بات ہو رہی ہے، وہ سمجھے گا کہ یہ عیسائیوں کی خدا کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اجنبی شخص کے سامنے جب آپ ایشور کا لفظ استعمال کریں گے تو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ مسلمانوں کی خدا کی بات ہو رہی ہے، بلکہ یہ ہندوؤں کی خدا کی بات ہو رہی ہے۔ اور لفظ کا جو عرف ہوتا ہے اس کے معنی اسی پر دلالت کرتے ہیں۔ ہندوؤں کا عرف ہے وہ اپنے خدا کو ایشور کہتے ہیں، انگریزوں کا عیسائیوں کا عرف ہے کہ وہ اپنے خدا کو گاڈ کہتے ہیں، اسی طریقے سے ہندوؤں کا یہ بھی عرف ہے کہ وہ اپنے خدا کو بھگوان کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہو گئیں؟ اللہ کے لیے بھگوان کا لفظ استعمال کرنا، ایشور کا لفظ استعمال کرنا، رام کا لفظ استعمال کرنا، مہاتما کا لفظ استعمال کرنا، گاڈ کا لفظ استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ کفر۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑے مزے سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فلم میں دیکھ رہے ہیں تو لازمی سی بات ہے صرف کفر کہنے سے نہیں ہوتا، کفر کو سن کر اس پر خاموش یا اس کی رضا بھی کفر ہے۔ کس لیے علماء نے کہا کہ کافر کو کافر نہ سمجھنا بھی کفر ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کا عقیدہ یہ ہوگا کہ یار یہ تو بس ان کے اپنا مسئلہ ہے، کافر تو کافر نہیں ہے، حالانکہ یہ تو قرآن کا عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ یہ کہنا کہ اللہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں یار ہم سے ہوگی تو کیا ہوگی، اللہ سے بھی تو غلطی ہوگی۔ حضرت آدم اور اس کے متعلق بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ جملہ بھی کیا ہے؟ حقیقت میں کفر ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح اس پہ لازم آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ تجدید ایمان اور تجدید نکاح اس شخص پر لازم ہے کہ وہ ایمان بھی دوبارہ حاصل کرے اور نکاح بھی دوبارہ کرے وہ شخص جو اس طرح کے الفاظ استعمال کرے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ یہ بھی آ جاتا ہے کہ مجھے اللہ پر غصہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں مجھے اللہ پہ غصہ آتا ہے، اس کو یہ دیا مجھے یہ نہیں دیا، لوگ عموماً کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کلمہ کفر۔ اسی طریقے سے یہ کہنا صرف اللہ کو مانیں گے، کیا کہنا؟ میں تو صرف اللہ کو مانتا ہوں۔ آپ دیکھیں
علماء نے لکھا کہ یہ بھی کیا ہے؟ کلمہ کفر ہے، اور اس سے بھی تجدید ایمان اور تجدید نکاح بڑا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ فدائے محمد، آپ سمجھے گا بات کو، کیا فدائے محمد، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا ہونے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ فدائے محمد ہے۔ عشق میں اتنا بھی جذباتی نہیں ہونا چاہیے کہ جو ایمان اور کفر کا مسئلہ بن جائے۔ اب فدائے محمد کہنا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی کیا ہے؟ کلمہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو فدا ہونے والے نہیں، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گی، ختم ہونے والی ذات تھوڑی ہے رب کی ذات۔ ابھی جو ہم نے پڑھا لفظ، جو قید ہم نے پڑھا، تو وہ کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ اسی طرح لوگ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ اوپر ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ جو ہے وہ 7 ہیں۔ کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ سارے مل کے بولیں، سمجھے بات؟ کتنی ہیں؟ 7 اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ ایک ہے حیات، حی ہونا، ایک ہے قدرت، ایک ہے سننا، سمیع، ایک ہے دیکھنا، بصیر، ایک ہے کلام کرنا، کلیم، ایک ہے علم، اور ایک ہے ارادہ۔ انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ اللہ کی 7 صفت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 7 صفت ہے جو اس کی ذاتی ہیں۔ ہمارے پاس بھی یہ صفت ہیں، ہم بھی زندہ ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی بول رہے ہیں، ہمارے پاس بھی علم ہے، ہمارا بھی ارادہ ہے، لیکن یہ سب ہمارا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ لیکن اللہ کا جو ہے وہ اللہ کا اپنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ اپنا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ نظریہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے اگر بندہ غیر علمی طور پہ کہہ رہا ہے تو کفر نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے کہہ رہا ہے تو کفر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جگہ سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ مکان سے پاک ہے۔ کیوں؟ اب آپ سمجھیں گے، میں لوجیکلی ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ یہ ایک چیز ہے، اس کی ایک ذات ہے، کیا ہے؟ اس کی فزیکل حیت موجود ہے، فزیکل باڈی ہے۔ اب اس کو کسی چیز میں رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس چیز پہ یہ رکھا جائے وہ چیز اس سے بڑی ہو۔ اگر اس سے چھوٹی چیز پر ہم اس کو رکھیں تو یہ ٹھہرے گی نہیں۔ یہ کیا ہوگی؟ یہ تھوڑا سا منطقانہ گفتگو ہے، علم کلام کے بحث۔ میں نے تو یہ کوشش کی کہ سمپل سے سمپل کر کے آپ کو سمجھایا، تو یہ ٹھہرے گی نہیں۔ کیا ہوگا؟ یہ ٹھہرے گی نہیں۔ تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جگہ میں ہے تو وہ جگہ بڑی ہوئی، معاذ اللہ رب کی ذات چھوٹی ہو گئی، رب کی ذات چھوٹی ہو گئی۔ مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت منصور حلاج کا۔ کس کا؟ حضرت منصور، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، بڑے مظلوم قسم۔ آپ کو نا جیل میں بند کر دیا گیا، آپ نے کہا انا الحق، ہم نے کہا صوفیانہ بات ہے وہ، اس میں ابھی بات نہیں کر رہا، بس وہ واقعہ سنا رہا ہوں مکان سے ریلیٹڈ۔ آپ نے جب کہا انا الحق تو آپ کو کفر کے فتوے لگے آپ کے اوپر، لیکن تھے آپ اللہ کے بہت بڑے ولی۔ اب وہ ظاہر چیز ہے، آپ طریقت کے اصولوں پہ تھے۔ جب آپ کو جیل پہ بند کیا گیا تو جو جیل کا سیکورٹی گارڈ تھا رات کو دیکھتا ہے کہ حضرت منصور اللہ جیل کے اندر نہیں ہے۔ کیا جیل کے اندر نہیں ہے؟ اب بڑا پریشان ہو گیا، جیل میں تو تالا لگا ہوا ہے اور حضرت تو اندر ہے نہیں۔ بولا بادشاہ میرے کو چھوڑے گا نہیں بھائی، میرا تو کام ہونا ہے خراب، میں ہو گیا پھنس گیا میں۔ جب یہ بات کہی، صبح ہوا، پریشانی کے عالم میں رات بھر سویا نہیں، ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا۔ جب صبح ہوا تو دیکھا حضرت منصور اللہ جیل کے اندر موجود ہے، حضرت منصور اللہ جیل کے اندر موجود ہے۔ تو اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو وہ اندر آیا، سیکورٹی گارڈ کہنے لگا حضرت رات کو آپ تھے نہیں، کدھر تھے؟ کہا حق سے ملنے گئے تھے۔ کیا کہا؟ حق سے ملنے گئے تھے، رب سے ملنے گئے تھے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، بولا مل لیں نا بھائی، ٹھیک۔ پھر رات ہوئی،
جب دوبارہ رات ہوئی تو دیکھا کہ نہ جیل ہے نہ حضرت منصور حلاج ہے. سیکورٹی بڑا پریشان ہو گیا, بولا یار کل تو جیل تھا, حضرت نہیں تھے, آج نہ جیل ہے نہ حضرت ہے. کہا حضرت آج کیا ہوا؟ کہا حق آج مجھ سے ملنے آیا تھا. تو رب تو مکان سے پاک ہے, تو کوئی مکان نہیں. تو بات یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے, جسم سے بھی پاک ہے اور مکان سے بھی پاک ہے. اب بات الحمدللہ ختم ہونے کی طرف ہے. اب ایک اور بات سمجھ لیں. اب ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں نا اللہ بڑا سخی ہے. اللہ کیا ہے؟ علماء نے یہ لفظ بھی کہنے سے منع فرمایا, کہا کہ یہ نہ کہو کہ اللہ بڑا سخی ہے. اگر اللہ کے لیے لفظ استعمال کرنا ہے تو یہ کہو اللہ جواد ہے. اللہ کیا ہے؟ جواد ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے. سخی کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے. کیوں؟ اب دیکھیں, کہا گیا کہ سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے. سخی کس کو کہتے ہیں؟ جو خود بھی کھائے, خود بھی رکھے, دوسروں کو بھی دے, دوسروں کو بھی کھلائے. لیکن جواد اس کو کہتے ہیں جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے. لیکن کتنی باریکی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ کہنا درست نہیں ہے. اور اسی طریقے سے یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا جا سکتا ہے سر کی آنکھوں سے, یہ بھی کہنا درست نہیں ہے عام بندوں کے لیے. کس کے لیے؟ عام. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتی آنکھوں سے, سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کما حقہ دیدار کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کما حقہ دیدار کیا ہے. بالکل. اب اللہ والے جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رب کا دیدار 100 بار کیا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ میں نے رب کا دیدار. آپ نے خواب میں کیا ہے. خواب میں دیدار کیا جا سکتا ہے, جاگتی آنکھوں سے عام بندہ رب کا دیدار نہیں کر سکتا. تو کنکلوژن سماعت کر لیں. آج جو ہم نے سنا سیکھا وہ یہی کہ ایمان کی کیا تعریف ہے, عقیدے کی کیا تعریف ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں کون کون سی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایشور, گاڈ, رام کے الفاظ کہنے کے متعلق, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ کہنا کہ رب ہر جگہ موجود ہے, درست نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. اس طرح کی چیزوں کے متعلق آج الحمدللہ ہم نے سماعت کیا. اگلے اتوار کو انشاءاللہ انبیاء سے متعلق کیا عقائد ہونے چاہیے ان موضوعات پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. 10 اتوار کا یہ کورس ہے. کوشش یہ کریں میرے بھائی کہ 2 بجے خود بھی حاضر ہو جائیں, دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. دیکھیں, یہ میں آپ کو بات بتا دوں, آج ہمارے معاشرے کے اندر جو فساد ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ کہ ہم نے علم دین کو چھوڑ دیا ہے. ابھی میں نے آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہی نا کہ ایک کافر اگر آ جائے مدرسے کے اندر اور آپ یہاں بیٹھے ہوں اور وہ آپ کو کہے کہ یار میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کیا کہے؟ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, مجھے مسلمان کرو, لیکن کچھ سوالات ہیں میری. اوکے جی فرمائیں کیا سوال ہے؟ مسلمان کرنے کے لیے تو ہم پہلے تیار ہوں گے, وہ موبائلیں نکالو جلدی جلدی, مسلمان بنا رہا ہوں میں. اب اگر وہ سوال کر لے کہ یار اللہ ایک ہے, ایمان کا ایک حقیقی عقیدہ ہے, لیکن مجھے بتائیں کہ اللہ ایک کیسے ہے, کیا تھوری ہے, تو میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, ہم نہیں بتا سکتے. لوجیکلی جواب ہی نہیں ہوگا. قرآن پیش کریں گے, بولے قرآن کو میں مانتا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یار بیسک عقائد ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, رٹے رٹائے مسلمان ہیں ہم. تو یہ اللہ کی نعمت ہے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے انوائرمنٹ ہمیں مل رہا ہے, اس طرح کی چیزیں سیکھنے کا, اور کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے یار اتوار کا ایک دن پون گھنٹہ نکالنا ہے یا 1 گھنٹہ آپ سمجھ لیں 2 بجے سے 3 بجے تک. یار ہم اللہ کے لیے, اللہ کو پہچاننے کے لیے یہ بھی نہیں نکال سکتے. دنیا کو پہچاننے کے لیے پوری محنت کر رہا ہوتا ہے, ادھر بھی بھاگ ادھر بھی بھاگ, 24 گھنٹے محنت کر رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو پھر میں اور آپ سوچ لیں کہ یار ہم نے کیا تو کیا کیا. اگر سب کچھ کھو دیا رب کو پا لیا تو پھر کیا کھویا, اور سب کچھ پا لیا رب کو کھو دیا تو پھر کیا پایا, پھر کیا پایا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
یا مالک و مولا یا رحمان الرحیم یا غفور الکریم یا قادر مطلق، ہم تمام کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک و مولا درس عقائد کے صدقے، قرآن و حدیث کے صدقے ہم تمام کی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ مالک و مولا خاتمہ بالخیر فرما، صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ بالخصوص مالک و مولا اس کا ثواب ہمیں، ہمارے اہل و عیال، والدین اور ہمارے تمام مرحومین کو عطا فرما۔ مالک و مولا بالخصوص اس کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عقیدت و محبت میں، تمام انبیاء، صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار کی بارگاہ عقیدت و محبت میں پیش کرتے قبول فرما۔ مالک و مولا ہمارے نور عالم بھائی کے والد محترم اور مالک و مولا ان کے بھائی کی روح انور کو پیش کرتے قبول فرما۔ مالک و مولا ہم سب کو باقاعدگی کے ساتھ اس درس میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم